لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ماہ مبارک رمضان کا دوسرا روزہ ہے، دوسری تاریخ ہے. ہم نے کل کی تاریخ میں جو پہلی اس مبارک مہینے کی دعا تھی، پہلی تاریخ کی، اسے پڑھا. اس کا کیا معنی ہے، کس طرح سے اس کے اندر شرائط و شروط تھے، روزے کے اقسام بتائے گئے تھے، نماز کے اقسام بتائے تھے، اور کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں مغفرت کی طلب کرنی تھی. یہ ساری چیزوں کو ہم نے سنا، اور امید ہے کہ ہم اب اسی طرح سے اس اللہ کے مبارک مہینے میں عمل کرنے کی توفیق بھی پیدا کی ہوگی. اور خدا نے جس طرح سے روزہ رکھنے کے لیے حکم دیا ہے، جس طرح سے نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، انشاءاللہ کہ ہماری نماز اور روزہ اور ہمارے اعمال اسی کے حکم کے مطابق ہوں گے. آج دوسری تاریخ ہے. دوسری تاریخ پر جو دعا ہے آئیں تلاوت کرتے ہیں اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ فی سخطک ونعماتک ووفقنی فیہ لغراءات آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین. خدایا مجھ کو اس دن میں اپنے رضا اور خوشنودی سے قریب کر، اور اس دن میں مجھ کو اپنے غضب اور عذاب سے بچا، اور مجھ کو آج کے دن تیری قرآنی آیتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، سب سے بڑے رحم کرنے والے پروردگار. یعنی یہاں پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو آج کی دعائیں ہیں کہ ایک بندہ اپنے معبود سے طلب کر رہا ہے، سب سے پہلا یہاں پہ کہ رضا الہی کو چاہنا، رضا الہی کے خواہش کرنا، درخواست کرنا. دوسرا یہ کہ عذاب الہی سے دوری برتنا، یعنی اس سے فاصلہ کر لینا. اور تیسرا یہ کہ تلاوت قرآن کی توفیق اللہ سے مانگنا، کیونکہ یہ بہترین عمل ہے، اور اس کے جو تلاوتوں کا ثواب ہے وہ ہم دنوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. اور ایک کلام پروردگار کا ایک رابطہ خداوند عالم سے بنانے کا ایک طریقہ ہے. سب سے پہلا فقرہ ہمارا کہ جہاں ہم پڑھ رہے ہیں اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، یعنی رضا الہی کی، یعنی قربت کو حاصل کرنا اللہ کی، اور اللہ کی مرضی جو ہے وہ حاصل کرنا. کہ خدا کریم نے اس دنیا میں اپنے فیض و کرم کو کیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا سبب بنتی ہیں، کہ جس طرح سے رزق بندے تک پہنچاتا ہے، یا مختلف امور ہوتے ہیں، الگ الگ امور ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو یعنی جو واسطہ قرار دیا ہے خدا نے اسے، جیسے کہ تجارت، زراعت وغیرہ. یعنی کہ خدا کریم نے کس طرح سے اپنے بندوں کو الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ رابطہ ایک جو بنتا ہے معبود و بندے کے درمیان. اسی طرح سے اللہ نے اپنے بندے سے رضایت اور خوشنودی کے لیے کچھ امر کو سبب قرار دیا ہے کہ اگر بندہ اپنے معبود کی رضا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو ان سب اسباب کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کہ جس کا ذکر جو ہے وہ آیات اور احادیث معصومین علیہ السلام کے ذریعے کہ بندہ اپنے معبود کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل کرے، کیسے قریب ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلا جو سبب ہے کہ جس سے رضا الہی حاصل ہو، قریب ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، سب سے پہلا اس میں ہے کہ خوف خدا کے ذریعے
کہ کس طرح سے اللہ کا جو خوف ہے کہ ایک انسان کو ہونا چاہیے، ایک بندے کو ہونا چاہیے، تو اسے بھی اللہ کے خوف سے بھی اللہ کی رضایت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ ان کے پروردگار کی یہاں ان کی جزا اور باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والا ہے، خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہیں۔ یہ سب ان کے لیے ہے کہ جس کے دل میں کیا ہے، خشیہ ربہ یعنی اللہ کا خوف ہے۔ یعنی یہ جو آیہ کریمہ ہے کہ جس کی تلاوت کی گئی، اس میں صاف واضح ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے کہ جس کے دل میں اس کا خوف ہے، خشیت الہی موجود ہے۔ جب کسی بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر مرضی معبود کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یعنی وہ اپنے ہر امر سے پہلے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر ہی اعمال انجام دیتا ہے۔ اور جب خوف خدا ہوتا ہے تو بندہ کبھی بھی کسی بھی برائی کی طرف نہیں جاتا، جتنے بھی اپنے عمل کو انجام دیتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جو سبب بیان کیے گئے، کثرت سے استغفار کرنا، انکساری اور کثرت سے صدقہ دینا۔ مولا کائنات علی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ثلاث یبلغنا بالعبد رضوان اللہ، کثرت الاستغفار وخفض الجانب وکثرت الصدقہ۔ تین چیزیں جو بندے کو خدا کی رضا اور خوشنودی تک پہنچاتی ہے، اس تک رسیدگی کرواتی ہے، وہ کیا ہے؟ کثیر تعداد میں استغفار کرنا، خاکساری اور انکساری، یعنی انسان کو متواضع ہونا چاہیے، کثرت سے صدقہ دینا۔ یہ تین ایسے امر ہیں، یہ تین ایسے امور ہیں کہ جو کیا ہے، اللہ کے جس سے رضا بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر پانچواں کیا ہے؟ ہوائے نفس کی پیروی سے پرہیز کرنا۔ ہم نے یہاں پہ جو تیسرے پوائنٹ میں پڑھا، کثرت سے صدقہ دینا، یعنی صدقہ بھی ایک کیا ہے، اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ آپ نے شاید سنا ہو مثلا یا پڑھا ہو کہ روایتوں میں موجود ہے کہ جب بندہ کسی محتاج کو صدقہ عطا کرتا ہے اللہ کے نام سے، جب کچھ دیتا ہے، صرف پیسے نہیں، کچھ بھی دیتا ہے صدقہ، یعنی آپ ایک پریشان حال کو اگر مسکرا کر ایک بار اس سے پوچھ لیں کیا ہوا، یعنی خدا کی رضا کے لیے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یا جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، جن کو جو بھی ضرورت ہے ان کی نیڈ پوری کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور جب انسان اس امر میں ہوتا ہے تو اس کے درمیان، یعنی اس بندے اور طرف کے بندے کے درمیان خدا حائل ہوتا ہے، مرضی پروردگار اس میں حائل ہوتی ہے۔ بس یہ بھی ایک رابطہ ہے خدا مند بندے کے درمیان۔ خوب پانچواں ہے ہوائے نفس کی پیروی سے پرہیز۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنیا من یرد رضوان اللہ یسخط نفسہ کثیرا ومن لا یسخط نفسہ لا یرضی ربہ۔ اے میرے فرزند، اگر کوئی خدا کی مرضی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو ناراض رکھے، جس نے اپنے نفس کو ناراض نہیں رکھا اس نے خدا کو راضی نہیں کیا۔ واقعی بڑی بہترین جملہ ہے، اور ہماری زندگی میں اس کے الٹ ہے کہ ہم اپنے نفس کو تو راضی رکھتے ہیں لیکن اپنے پروردگار کو راضی رکھنے کی کوئی بھی سعی و کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا نفس ہم سے جو حاصل کرنا چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں، ہمارا نفس جو خواہش کرتا ہے ہم اسے دیتے ہیں۔ ہمارا نفس جب کسی گناہ کی طرف ہمیں ترغیب دلاتے ہیں ہم اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھول کر کہ پروردگار کی اس میں آیا خوشی ہے یا نہیں، اس کی خوشنودی موجود ہے یا نہیں، وہ راضی ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کتنا بہترین جملہ جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اپنے نفس کو راضی نہ کرو، اپنے اللہ کو تمہیں راضی کرنا ہے۔ یعنی جس نے بھی اپنے نفس کو
ناراض رکھا جان لو تو اس نے اپنے پروردگار کی رضا حاصل کر لی۔ حضرت لقمان کا مثلا یہ جو حکیمانہ کلام ہے، بہترین کلام ہے کہ جو یہ بتا رہا ہے کہ ہمیشہ نفسانی خواہشات کی پیروی اطاعت الہی سے کیا کرتی ہے، دور کرتی ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا جب تک بندہ نفسانی خواہشات کی سرکوبی نہیں کر لیتا، اسے ختم نہیں کر دیتا، اس کو اسے خراب نہیں کر ڈالتا، تب تک وہ اطاعت الہی کی راہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، یعنی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے خود بخود۔ یعنی جب انسان اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا تو رضایت الہی اسے ملتی ہے، اور جس نے اپنے نفس کی پیروی کی یعنی وہ اطاعت پروردگار سے ہمیشہ دور ہوتا جاتا ہے اور رضا الہی سے بھی دور ہوتا جاتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں خدائے بلند و برتر نے اپنی رضا و خوشنودی کو اپنی اطاعت میں مخفی رکھا ہے، لہٰذا کسی بھی اطاعت کو چھوٹا نہ سمجھو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ رضا الہی اس کی اطاعت سے ملی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی رضا بھی کیا ہے، خدا کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے اس چیز کے لیے امر کیا ہے کہ اس کے رضا کو حاصل کیا جائے، اپنے نفس کی پیروی نہ کی جائے، اپنے خواہشات کو ختم کر کے اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خرجت ابتغاء رضوانک واجتناب سخطک، میں نکلا ہوں تیری رضا کے حصول کے لیے اور تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ پھر چھٹے جو سبب ہے وہ ہے تقوی، کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے تمہیں تقوی پرہیزگاری کی تاکید کی اور اس کو اپنی رضا کی انتہا قرار دی ہے۔ یعنی تقوی اور پرہیزگاری ایک ایسی منزل ہے کہ جب انسان وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو خوشنودی پروردگار شامل حال اس کی زندگی میں ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے رضایت الہی کو جاننے کا کیا طریقہ ہے، یعنی کس طرح سے ہم جانیں کہ یہ رضایت پروردگار ہے۔ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول ہم کیسے سمجھیں کہ خدا ہم کو دوست رکھتا ہے، ہمارے کاموں سے راضی رہتا ہے؟ امام نے اسے فرمایا کہ اپنے دل کی طرف رجوع کرو اور دیکھو کیا تمہارے دل میں خدا کے محبوب بندوں کے لیے محبت ہے یا نہیں۔ اگر محبت ہے تو سمجھو خدا تم سے راضی ہے اور تمہیں دوست رکھتا ہے۔ اللہ کے محبوب ترین بندے کون ہیں؟ خود ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ اگر کوئی ان کی محبت کے بغیر، یعنی اگر جس کے بھی دل میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی محبت نہیں ہوگی، وہ کتنا بھی زہد اور تقوی اختیار کر لے لیکن پوری عمر عبادت کرتا رہے، پورے عمر اللہ کے امور پر حکم پر جو ہے وہ لبیک کہتا رہے، لیکن خداوند عالم اس سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہوگی۔ خدا اس سے راضی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے دل میں ائمہ کی محبت نہیں ہے۔ اگر ائمہ معصومین کی حقیقی محبت اس کے دل میں آ جائے گی تو پھر انسان خود بخود ان کے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں اور جس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے حقیقی محبت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ ہم اس سے سچی محبت کریں؟ نقوش عصمت کے لیے مشغلِ راہ اور زندگی کا نمونہ قرار دیں، کیونکہ ان کی راہ اطاعت اور عبادت کی راہ ہے جس کا نتیجہ رضا الہی ہے۔ امام حسین قاسم علیہ السلام فرماتے ہیں یا رب اخبرنی عن آیات رضاک عن عبدک، کہ پروردگار مجھے اس چیز کی نشاندہی فرما جس کے ذریعے تو اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ بس آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی ہے، موسیٰ اے میرے بندے جب بھی تو نے دیکھا کہ میں نے تجھے اپنے اطاعت کے لیے آمادہ کیا ہے، اپنی نافرمانی سے دور کر دیا، تو سمجھ لے کہ میری رضا و خوشنودی کی نشانی ہے۔ یعنی انسان جب اللہ کی نافرمانی سے دور ہونے لگتا ہے، یعنی یہ کہ خداوند عالم اسے چاہتا ہے، طلب کرتا ہے، اپنے رضایت اس کے ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔ حدیث قدسی میں بھی جو ہے اللہ نے اپنے بندے کی اطاعت پر آمادگی اور معصیت سے
دور ہونے کو اپنی طرف نسبت دی ہے، یعنی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ طاعت کرنا اور معصیت سے منہ موڑ لینا دونوں چیز توفیق الہی کے بغیر ناممکن ہے، یعنی اس کی بھی توفیق اللہ سے مانگنا ہے کہ پروردگار عالم تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھے کیا کر لیں، راضی کر لیں، تیری مرضی ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک و جنبنی فیہ سخطک۔ بار الہ اس دن میں یعنی آج کے دن میں مجھ کو اپنی رضا سے نزدیک کر اور مجھے اپنی ناراضگی اور عذاب سے دور رکھنا۔ وجنبنی فیہ سخطک و نقیماتک، یہ دوسرا فقرہ ہے، یہ سو دوسرا یہاں پر چیز مانگی جا رہی ہے پروردگار سے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سخطہ کے معنی کیا ہے؟ اس شدت سے غضب کو کہتے ہیں جو عذاب و عقوبت کا سبب بنے، یعنی اور نغمے عقوبت اور عذاب کو کہتے ہیں، یعنی جو نقیماتک یعنی عقوبت اور عذاب کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، ارشاد ہے کہ یہ اس لیے کہ جنہوں نے ان باتوں کو اتباع کیا ہے جو خدا کو ناراض کرنے والی ہیں اور اس کی مرضی کو ناپسند کیا ہے، تو خدا نے ان کے اعمال کو نابود کر کے رکھ دیا۔ یعنی یہ جو آیت کریمہ یہاں پر بتائی گئی ہے، اس چیز سے واضح ہے کہ اگر انسان اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کے اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، تو خداوند عالم اس کے اعمال کو حبط کر لیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، پھر اس پر عذاب الہی کرتا ہے، عذاب الہی بھی نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو پہچانیں کہ جس کے انجام دینے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے اور خود کو اس قسم کے غیظ و غضب سے محفوظ رکھ سکیں کہ دعائے قمیل میں مولا موحدین امیر المومنین علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ رب وانت تعلم الضعف عن غلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه وقليل مكسوب يسير البقاء كثير مدته فكيف احتمال لبلاء الآخرة والجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك۔ پروردگارا تو جانتا ہے کہ میں دنیا کی معمولی بلا اور ادنا سے سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اور میرے لیے اس کی ناگواریاں قابل تحمل نہیں ہیں، جبکہ یہ بلائیں قلیل اور اس کی مدت مختصر ہے، تو میں ان آخرت کی بلاؤں کو کس طرح برداشت کروں گا کہ جن کی سختیاں عظیم، جن کی مدت طویل اور جن کا قیام دائمی ہے، جن میں تخفیف کا بھی کوئی امکان نہیں، یعنی کوئی چھوٹ سے ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بلائیں تیرے غضب اور انتقام کا نتیجہ ہیں اور ان کی تاب زمین و آسمان بھی نہیں لا سکتے۔ دعا کے جملے آپ غور کریں کہ کس طرح اللہ کے غضب و ناراضگی کو نہ زمین برداشت کر سکتی ہے اور نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنا زیادہ دردناک عذاب ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کے بنا پر نازل ہونے والا ہے، اور اس عذاب کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے جبکہ ہم دنیا کی معمولی سختیوں کے مقابل میں بھی وہ حوصلہ اور وہ ہمت نہیں لا سکتے، تو کس طرح سے ہمارے اندر مسقط ہی نہیں ہے کہ یہ دردناک عذاب جو آخرت کا اور طولانی اور دائمی عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مسلسل گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ کیا بلا من کذب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہاں، جس نے کوئی بھی برائی کی اور اس کی غلطی
نے اس کے وجود کو گھیر لیا، وہ لوگ اہل جہنم ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون، کہ جو لوگ کافر اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہنے والے ہیں۔ کہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ابتدا میں ایک برے عمل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی انسان کسی بھی برائی کو جب انجام دیتا ہے تو وہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان اس کی تکرار ہوتی ہے، اس کو بار بار اس برے عمل کو انجام دیتا ہے، تو پھر وہ عمل ایک حالت اور ملکہ کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ احاطہ کر لیتا ہے، اور اس کا مثلا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ واعظ و نصیحتیں اس شخص پر کام نہیں کرتی۔ پھر اس کے اوپر جتنی بھی آپ نصیحتیں کریں وہ اپنے آپ کو کبھی بھی، یعنی انسان کی کانوں تک وہ چیز نہیں پہنچتی ہے۔ خود اپنے ہاتھوں سے انسان کیا کرتا ہے، اپنی ابدیت کی شناخت کو کھو دیتا ہے۔ آج کی دعا میں خالق کائنات کی بارگاہ میں ہمیں یہی التجا کرنی ہے کہ میرے مالک ہم کو اپنے غیظ و غضب و ناراضگی سے دور رکھنا، کیونکہ جو عذاب تیری ناراضگی کے بنا پر ہوگا وہ بہت ہی زیادہ دردناک ہوگا اور دائمی ہوگا۔ پروردگار ہمارے ناتوان بدن اور کہاں تیرا دردناک عذاب۔ اس کے بعد جو تیسرا فقرہ ہے ہمارا، تیسری دعا ہے، تیسری التجا ہے، وہ کہ معصومین علیہ السلام کے زبانی میں دیکھیں کہ جہاں پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں وَوَفِّقْنِی فِیہا لِقِرَاءَتِ آیاتک، یعنی ہمیں توفیق عطا کر کے ہم تیری آیتیں پڑھ سکیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں۔ یہ کہ ہماری ہر مسلمان کے قرآن مجید پڑھنے کی جو ذمہ داری ہے، اس کے نسبت 3 مہم ذمہ داری ہے، اہم ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرا قرآن کو سمجھنا، اور تیسرا قرآن پر عمل کرنا۔ لیکن آج کی اس دعا میں صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق کا ذکر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باقی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سب ہم پر سے ساقط ہو گئی ہیں، نہیں۔ قرآن کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کی التجا ہماری دعا سے باہر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تلاوت قرآن کیا ہے، مقدمہ ہے۔ فہم قرآن اس پر عمل کرنے کے لیے ہے، اور انسان جب تک قرآن نہیں پڑھے گا اس وقت تک اسے سمجھ نہیں پائے گا۔ یعنی انسان جب اسے پڑھتا ہے تو اسے سمجھنے کی اسے کیا ہوتی ہے، صلاحیت آتی ہے۔ اور صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ رب تعالی القرآن و قرآن یلعنہ، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتا بھی ہے لیکن پلٹ کر اس پر لعنتیں ہوتی ہیں؟ لہٰذا اس پر جب عمل نہیں ہوتا ہے تو قرآن ان پر لعنتیں کرتا ہے کہ حیف ہے واقعاً کہ یہ پڑھتا تو ہے لیکن مجھے سمجھتا نہیں ہے۔ یا یہ کہ معصومین کی احادیث کے مطابق اگر کوئی بندہ قرآن سمجھے بغیر بھی تلاوت کرے یا سنے یا اس کے الفاظ پر نگاہ کرے تب بھی اس کے لیے ثواب ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی تلاوت یعنی اللہ سے گفتگو کرنا ہے، اور رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں کوئی چاہتا ہے کہ اپنے رب سے گفتگو کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے، تلاوت قرآن پڑھنا چاہیے۔ دعا اور قرآن میں بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تبھی بھی تو رابطہ حاصل کرتے ہیں، خدا سے رابطہ بناتے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہیں تب بھی رابطہ بناتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یعنی قرآن کریم میں وہ خود بول رہا ہے، یعنی پروردگار کا کلام ہے، اور جب ہم سن رہے ہوتے ہیں، دعا میں ہم بولتے ہیں اور وہ سنتا ہے۔ کتنی بہترین چیز ہے کہ خدا سے ہم تو بات کریں، لیکن اس سے بہتر ہے کہ خدا ہم سے کلام کرے۔ آج کی دعا میں ہم اہم بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے معبود سے تلاوت قرآن کی توفیق کی التجا کر رہے ہیں، گویا اس نے ہمیں اس سے ہم یہ بول رہے ہیں کہ وہ ہم سے کیا کرے، ہم کلام ہو، ہم سے باتیں کرے، ہم سے سخن کرے، اور اس کے گفتگو کی حد کوئی بھی نہیں ہے، کوئی محدودیت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم خود اپنے بندوں کے لیے اپنی عظمت اور نشانیوں کے ساتھ تجلی ہوتا ہے۔
مولا کائنات فرماتے ہیں پروردگار اپنی عظمت کی نشاندہی کے ذریعے اپنی کتاب میں بغیر دکھائی دیے چلوا نما ہے، یعنی وہ دکھتا نہیں ہے لیکن ہم سے باتیں کرتا ہے، ہم سے کلام کرتا ہے۔ جب انسان مشکلات میں ہوتا ہے تو ایسی کئی آیتیں ہیں کہ جہاں پر انسان کے دل کو تسلی ملتی ہے، ڈھارس ملتی ہے۔ یہ کوئی نہیں ہے بلکہ خود کلام پروردگار ہے کہ جو ہمارے دلوں کو آرام بخشتا ہے۔ کہیے کہ حضرت آیت اللہ عظمہ جناب بہجت علی اللہ مقامہ نور اللہ مضجعہ بنور القرآن، ہماری جوانی کے زمانے میں ایک نابینا شخص تھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک نابینا شخص تھا لیکن وہ بڑا ہی متقی و پرہیزگار تھا۔ ایک شخص تھا مثلا جو نابینا تھا لیکن متقی و پرہیزگار تھا، وہ ہمیشہ تلاوت قرآن کیا کرتا تھا۔ جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتا تھا تو کتاب قرآن کھول کے جس آیت کو پڑھنا چاہتا تھا اس کی آیت کے نیچے اپنی انگشت سے شہادت رکھتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مزاح کے طور پر اس سے معلوم کیا کہ بتلاؤ فلاں آیت کہاں ہے۔ اس نے اوراق پلٹنا شروع کیا تو جس آیت کے بارے میں ہم نے اسے پوچھا تھا اس آیت کے نیچے انگلی رکھ کر کہا یہی وہ آیت ہے۔ ہم نے کہا یہ آیت وہ نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسری آیت ہے۔ اس نے بہت ہی اعتماد سے سر اٹھا کر مجھ سے کہا کیا تو اندھا ہے جو تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ گویا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جس کے پاس بصارت نہ ہو وہ اندھا نہیں ہوتا، بلکہ جس کے پاس بصیرت نہ ہو وہ انسان اندھا ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن صامت کی بات تھی، یہ قرآن ناطق کی بھی یہی عظمت ہے۔ ابو بصیر حضرت امام صادق علیہ السلام کے جو نابینا صحابی تھے کہ جس کا واقعہ ہم سن چکے ہیں کہ جن کے پاس نور بصیرت تھی، یعنی وہ دیکھ تو نہیں سکتے تھے ظاہراً لیکن وہ ہر چیز اپنی بصیرت سے پہچانتے تھے، محسوس کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت یعنی خدا سے گفتگو کرنا، مومن کا ایمانی ذوق کلام الہی ہے کہ لذت اور شیرینی سے آشنا ہو جائے، پھر وہ کسی اور ذوق کی تلاش میں نہیں رہتا، یعنی جسے ایک بار اس کا مزہ لگ جائے پھر وہ کہیں اور مزہ حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتا کہ وہاں میں علی جو میرے کائنات ہے ارشاد کہتے ہیں کہ جس کو بھی قرآن کی تلاوت سے انسیت و محبت ہو جائے اسے بھائیوں اور دوستوں کی جدائی وحشت زدہ نہیں کر سکتی، یعنی انسان تنہا رہ سکتا ہے آرام سے اپنے پروردگار عالم سے کلام کر کے، یعنی اس کے پاس سے کوئی بھی چلا جائے کوئی بھی بچھڑ جائے اسے فرق نہیں پڑتا۔ یا یہ کہ اگر مشرق سے مغرب تک سب مر جائیں اور کوئی بھی زندہ نہ رہے، اور میرے کائنات فرماتے ہیں پھر بھی میں وحشت زدہ نہیں ہو سکتا جب تک قرآن میرے ساتھ ہے۔ اب تو یہ ساری چیزیں جو فضیلت ہیں، جو ایک مثلا بینیفٹ ہے قرآن سے انسیت رکھنے کا، قرآن سے محبت کرنے کا، قرآن سے لگاؤ رکھنے کا، وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتی ہیں۔ اب یہ کہ تعلیم اور تعلم قرآن کی فضیلت، یعنی تعلیم حاصل کرنا یا تعلیم دینے کی کیا فضیلت ہے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، اگر کوئی شخص قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور اس میں موجود آیت پر عمل کرے تو میں خود جنت کی طرف اس کی رہنمائی کروں گا۔ یہ چھٹی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے سزاوار و مناسب یہی ہے کہ وہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ قرآن نہ سیکھ لے یا سیکھ رہا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ مومن کو جلد سے جلد قرآن پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ انسان کی موت کب آ جائے اور کب وہ یہ حیات سے کیا ہے اس کی موت آ کر اسے دستک دے لے۔ یہ کہ دوسری جگہ پر رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ حاملان قرآن یعنی قرآن کو سیکھنے، حامل قرآن یعنی قرآن کو سیکھنے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینے پر عمل کرنے والا اسلام کا علمبردار ہے کہ جس نے اس کی تعظیم کی گویا اس نے خدا کی تعظیم کی، اور جس نے اس کی اہانت کی اس کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں کہ واقعاً ایک تعلیم دینا یعنی
سکھانا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بہترین، یعنی اسلام کی علمبرداری کا جو اسے توفیق ملتی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان اسلام کا علمبردار بنے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی روشنی، یعنی ان کے احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یا کسی اور کو سمجھانا، یا اس پر یہ کہ انسان جو بھی پڑھے اس سے سیکھے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ تلاوت قرآن و گناہوں کا کفارہ، یعنی کس طرح سے تلاوت قرآن ہمارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ خالق کائنات کا ارشاد ہوتا ہے، یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، انہوں نے نماز قائم کیا، اور جو کچھ ہم نے انہیں بطور رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور آشکار طور پر خرچ کیا۔ یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں ہے، تاکہ خدا ان کا پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے۔ یقیناً وہ بہت بڑا بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ جب اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی بہترین تجارت کرتا ہے، یہ ایسا بزنس ہے کہ جہاں پر لاس نہیں ہوتا، اور خداوند عالم پورا پورا فائدہ اسے ریٹرن کرتا ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ تم پر قرآن کی تلاوت ضروری ہے کیونکہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یا یہ کہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ جو دل قرآن کے لیے ظرف بن جائے اس پر خدا کا عذاب نازل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایمان شخص قرآن کو پڑھے اور سمجھے اور اس پر عمل کرے تو اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے، جس کے خون کا گوشت میں قرآن عملی طور پر ہو، آتش جہنم نہیں جلا سکتی ہے۔ یعنی جب اس کی ظرفیت اس طرح سے پاک بن جاتی ہے کہ جس میں قرآن حامل ہو جاتا ہے، لہذا قرآن سے غفلت کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اب دیکھیں قیامت کے دن قرآن کریم کیا شکایت کرتی ہیں، یعنی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، جس طرح سے اسے خداوند عالم نے قرآن کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے ہمارے لیے۔ اگر کوئی اس سے استفادہ نہیں کرتا تو روز قیامت وہ شکایت کرے گا کہ اور قیامت کے دن رسول آواز دے گا کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 گروہ خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، یہ کہ قرآن، مسجد اور اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ قرآن کریم بھی شکایت کرے گا کہ خداوند کریم کی بارگاہ میں، یعنی شاید یہ کہہ کر شکایت کہ خدایا بعض لوگوں نے میری آیت اور عبادی فردی پر تو عمل کیا مگر سیاسی اور اجتماعی امور پر عمل نہیں کیا، یعنی کہ خدایا بعض لوگوں نے مجھے منشور زندگی ماننے کے بجائے صرف مردوں کو ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ اے کہ خدایا بعض لوگوں نے مجھے تیرا قانون سمجھ کے میری آیتوں کے مطابق عمل کرنے کے بجائے انہیں رٹ کر حافظ کر لیا، حفظ کر لیا، مجھے تجارت آمدنی کا ذریعہ بنا لیا۔ کہ خدایا تیرے بعض بندوں نے میری تفسیر حقیقی اور واقعی مفسر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حدیث کی روشنی میں کرنے کے بجائے اپنے رائے اور نامربوط لوگوں کے اقوال کے سہارے کیا۔ بعض لوگوں نے مجھے بڑے احترام سے اپنے گھروں میں سجا کر تو رکھا مگر تلاوت نہیں کی، بلکہ سسرال سے ملی جہیز کی حیثیت سے انہیں سجایا۔ خدایا بعض لوگوں نے مجھے پڑھا ضرور مگر میری آیتوں پر کبھی بھی عمل نہیں کیا۔ یعنی آج کے مسلمان میں اختلاف، ذلت، خواری اور پریشانی صرف اس لیے کہ مسلمان نے قرآن کی تعلیمات کو حاصل نہیں کیا، اس سے دور ہو گئے اور تفسیر بھی اپنے رائے کے مطابق کرنے لگے ہیں، یعنی جس طرح سے چاہتے ہیں اس طرح سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اپنے مفاد اور اپنے مطلب کے مطابق اسے حاصل کرتے ہیں۔ اب جو ہے وہ کہ تلاوت قرآن کے جو کچھ آداب ہوا کرتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھیں۔
سب سے پہلے کہ منہ ہمیشہ جب بھی تلاوت کریں تو منہ اور دہن کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہیے، کہ رسول اکرم کہتے ہیں کہ اپنے دہنوں کو دہانوں کو پاک رکھو، پاکیزہ رکھو، کیونکہ تمہارے دہن قرآن کی راہ ہیں۔ تو یہ کیا استعاذہ یعنی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، پھر یہ کہ ترتیل سے پڑھنا، کہ قرآن کو صحیح تلفظ سے ادا کرنا، ورتل القرآن ترتیلا، پھر یہ کہ تدبر اس میں غور و فکر کرنا، خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھنا، یعنی بالکل اس کے اندر کسی کی دکھاوٹ نہ ہو، بلکہ خضوع کے ساتھ انسان جب بھی اس کی تلاوت کرے خضوع و خشوع کے ساتھ کرے۔ اچھی آواز سے پڑھنا بھی جو ہے وہ ایک آداب قرآن میں سے ہے، آداب قرآن تلاوت قرآن میں سے ہے، کہ رسول اکرم ارشاد کرتے ہیں کہ بہترین آواز سے پڑھا کرو، کیونکہ اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا حسن قرآن میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ یعنی آج کی جو دعا کی شرح میں جو کچھ بیان کیا گیا صرف اور صرف تلاوت قرآن سے متعلق ہے۔ عظمت جلال قرآن، قرآن کی دیگر صفات و فضائل انشاءاللہ آنے والی دعا میں اور جلد ہم اس چیز کو بیان کریں گے۔ اور آخر میں خالق کائنات کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ بار الہا تو ہمیں اس بابرکت ماہ میں قرآن میں، جیسا کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے تیری بہار ہوتی ہے، اور بہار قرآن کا مہینہ ماہ رمضان ہے، کہ بہترین ہے کہ ہم اس میں دعا کریں کہ خداوند عالم کیا کرے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جس بھی آداب کو بیان کیا گیا کہ جس طرح سے جس بھی آدابوں کے تحت ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے اس کی بھی توفیق عطا کرے کہ ہم اسی طرح سے اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کر سکیں، یا تو ہم تعلیم کے منزل میں ہوں یا تعلم کے منزل میں ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔